الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب یہ اجلہ۔ پچھلے دنوں ایک وہ کیا نام ہے اس مفتی نے جس کا بشرا بی بی کا عمران خان کے ساتھ نکاح دوبارہ اس نے کیا، اس نے کہا جی عدت کے اندر مجھ سے چھپایا گیا اور اب میں نے پیارے دوبارہ نکاح کیا۔ محترم میرے بھائی، غالباً محمود بھائی، سوال آپ کا یہ ہے کہ آج کل ایک خبر بریک کی جا رہی ہے، ہمارے لیڈر عمران خان نیازی صاحب کا بشرا منیکا سے شادی کرنا، اور اس حوالے سے مختلف چینلوں کے اوپر اس خبر کو ایک تو بریک کیا گیا اور اس پر تبصرہ بھی کیا گیا، اور چینلوں پر علماء کرام سے بھی پوچھا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بقول مفتی سعید صاحب، یہ اغلباً ان مفتی صاحب کا نام ہے کہ جنہوں نے جناب حضرت مولانا ہمارے لیڈر عمران خان نیازی صاحب کا بشرا منیکا سے نکاح پڑھایا۔ مفتی سعید صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ بشرا منیکا ابھی خاور منیکا کی عدت میں تھی کہ بشرا کا نکاح ہمارے لیڈر عمران احمد خان نیازی صاحب سے کر دیا گیا۔ پیارے بھائی، آپ نے اپنے سوال کے اندر ذکر کیا کہ مفتی سعید نے کہا کہ مجھ سے بشرا کا عدت میں ہونا چھپایا گیا، اس لیے میں نے اب دوبارہ نکاح کیا۔ اگر اس طرح کی کوئی خبر ہوئی، واللہ عالم کہ مفتی سعید صاحب کی بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی حقیقت نہیں ہے۔ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر عورت عدت میں ہو تو کیا اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے آپ کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی شادیاں بھی ڈسپوزیبل ہوتی ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ریحام خان سے ایک ڈسپوزیبل شادی ہوئی، اور اغلب گمان یہی ہے کہ یہ بشرا منیکا کا ہمارے لیڈر کے ساتھ اس کی شادی کا ہونا یہ بھی ڈسپوزیبل شادی ثابت ہوگی۔ آنے والے دنوں کے اندر اس بات پر معاملہ سامنے آ جائے گا کہ آیا یہ ڈسپوزیبل شادی ہے یا نان ڈسپوزیبل شادی۔ عدت کے اندر کیا عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی عورت عدت کے اندر ہو، اور عدت کسی بھی قسم کی ہو، دوران عدت کوئی اور مرد اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کے کردار سے جو چمتکار وجود پکڑتے ہیں وہ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، عدت کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک وہ عدت ہے جو طلاق یافتہ عورت کی عدت ہو، اور ایک وہ عدت ہے جو بیوہ عورت کی عدت ہو، اور ایک وہ عدت ہے جو خلا حاصل کرنے والی عورت کی عدت ہو۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو طلاق کی عدت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی وہ مطلقہ ہوئی ہے، اگر وہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، ابھی اس کو حیض شروع ہی نہیں ہوا، یا وہ بڑی عمر کی بوڑھی ہو گئی اور اس کا حیض بند ہو گیا، تو یہاں یہ سورۃ البقرہ میں اور آگے سورۃ الطلاق کے اندر ایسی عورت کی عدت کو قرآن مجید نے 3 ماہ بتایا ہے۔ کتنی عدت بنے گی؟ 3 منتھ، 3 منتھ، 3 منتھ نہیں، 3 منتھ قرآن مجید نے پھر ایسی عورت کی عدت بتائی ہے۔ یہ ہمارے سامنے سورۃ الطلاق آ چکی ہے اور پارہ نمبر 28 ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر۔ کون سی عورت کی عدت بیان ہوئی؟
جو ابھی چھوٹی بچی ہے، حیض نہیں آیا اس کو اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا کوئی بڑی عمر کی بوڑھی عورت ہے اور اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کا حیض بند ہو چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان عورتوں کی عدت ثلاثۃ اشہر، 3 منتھ، 3 ماہ ان کی عدت ہے۔ اچھا، ایسی عورت کے جس کو حیض آ رہا ہے اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت قرآن مجید نے ثلاثۃ قروء بتائی ہے، 3 حیض بتائی ہے۔ اچھا، اس میں ایک عورت یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جو حاملہ عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، قرآن مجید نے اس کی عدت کیا بتائی سورۃ الطلاق میں؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ پریگننٹ عورت کی عدت وضع حمل ہے، بچہ 9 ماہ بعد پیدا ہو جائے یا بچہ گھنٹے بعد پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے یا مس کیریج ہو جائے، حاملہ کی عدت وضع حمل کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہے بیوہ عورت کی عدت۔ بیوہ عورت وہ چاہے جس بھی عمر میں ہو، چھوٹی بچی ہے، درمیان کی عورت ہے یا بوڑھی عورت ہے، قرآن مجید نے اس کی عدت بتائی 4 ماہ اور 4 ماہ اور 10 دن۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کیا بتایا؟ 4 اشہر وعشرا، 4 اور عشرہ 10، 4 ماہ اور 10 دن قرآن کریم نے بیوہ عورت کی عدت آپ کو بیان کر دی۔ آگے چلیے، وہ عورت جو اپنے خامن سے خلا لے لیتی ہے، قرآن مجید نے اس کی عدت بتائی ہے 1 حیض۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سورۃ الحشر ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خلا لینے والی عورت کو کہا کہ وہ 1 حیض عدت گزارے گی۔ اچھا، ایک اور بھی آپ شامل کر لیں، اور اس ایک اور کا ذکر سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، پارہ نمبر بنتا ہے 22۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورت جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خاوند کے ساتھ اس کو خلوت میسر نہیں آئی، خلوت مطلب تنہائی، اور اس عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے، وہ کون سی عورت؟ جس کی رخصتی نہیں ہوئی اور خاوند سے اس کو خلوت میسر نہیں ہوئی، تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ایسی عورت کی سرے سے کوئی عدت بنتی ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے؟ یہ پارہ نمبر 22 تو میرے سامنے ہے، ہاں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت بنتی ہے 49۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، یہ کون سی عورت ہے؟ جس کو اس کے میاں نے طلاق دی اور اس کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ اب یہ عدتیں ہو گئی تقریباً پوری۔ خاور منی کا نہ تو پریگننٹ تھی، نہ وہ بیوہ ہوئی تھی۔ خاور منیکا نے سوری کیا کہنے بیٹھ گیا ہوں، بشرا منیکا غالباً نام ہے سابقہ خاتون اول کا، عمران خان کی اب کی یہ بیوی، اب پتہ نہیں ڈسپوزیبل بیوی ہے یا کیا ہے، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہاں اس نے خاور منیکا سے علیحدگی اختیار کی، طلاق لی، جو بھی معاملہ ہوا۔ اگر تو خاور منیکا نے بشرا کو طلاق دی تھی تو عدت کتنی بنتی تھی؟ 3 حیض۔ اور اگر یہ بشرا بی بی بڑی عمر کی بڈھی ہے اور اس کے حیض بند ہو چکے
تو پھر اس کی عدت کتنی بنتی تھی؟ 3 ماہ۔ اب یاد رکھیے کہ چاہے 3 حیض بشرا کی عدت بنتی تھی یا 3 ماہ عدت بنتی تھی، دوران عدت نکاح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ طلاق کی عدت کے اندر اسے اشارہ تک نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ خاور منیکا اپنی بیوی بشرا منیکا کے ساتھ دوران عدت رجوع کا حق رکھتا تھا۔ تو جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے، جیسے بشرا منیکا کو ہوئی اور یا اس نے طلاق لی، تو 3 حیض طلاق یافتہ عورت کی عدت بن رہی ہے اگر اس کو حیض آ رہے ہیں۔ حیض نہیں آ رہا تو 3 ماہ عدت بنتی تھی۔ قرآن مجید کی آگے جو آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دوران عدت نکاح کرنا تو آگے کی بات ہے نا، اشارہ کنایوں میں بھی پیغام دینے سے منع کر دیا۔ ہاں اگر بیوہ عورت ہے، خاوند مر گیا اور وہ عدت میں ہے، نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن اشارتاً بندہ کہہ سکتا ہے، اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ رب العالمین یہاں فرماتے ہیں، آیت نمبر ہے 235 235، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ، اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ یہ اس عورت کا بیان ہے جس کا میاں مر گیا ہو، بیوہ کا بیان ہے۔ اور جہاں تک ہے اپنا متعلقہ عورت کا، تو اس سے نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا اور اشارے کنایوں میں اس سے جو ہے وہ پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دوران عدت نکاح کرنا منع ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ بشرا منیکا اپنے پہلے خاوند خاور منیکا کی عدت پوری کرے گی۔ اور یاد رکھیے کہ جس عورت کو حیض آ رہے ہیں 3 حیض اس کی عدت ہے۔ جب تیسرا حیض مکمل ہو جائے، عورت غسل کر لے، پھر وہ نکاح کی شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ بشرا خاور کی عدت کو پورا کر لے، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، یہ قرآن کریم نے کہا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان تو بولا بالا بندہ ہے، بیچارہ معصوم سا، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آیت نمبر 235 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دے رکھا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بشرا منیکا بھی ایک عام سی خاتون ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ مرشد بھی ہے، پیرنی بھی ہے۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ خاور منیکا بھی بھولا بلا بندہ، تو یہ مفتی سعید، مفتی لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر ایسا ہوا ہے نا تو پہلے تو اس مفتی سعید کو آپ الٹا لٹکا دیں، نیچے سے مرچوں کی دھونی دیں اس کو، مولانا صاحب۔ اور خبروں کے تبصروں کے مطابق مفتی سعید کو معلوم ہو چکا تھا یا اندازہ ہو چکا تھا گڑبڑی ہے، گڑبڑی ہے۔ تو مولانا صاحب تو جانتے تھے نا کہ 235 نمبر آیت میں حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ،
قرآن نے واضح بتا دیا کہ بشرا خاور کی عدت پوری کرے گی، پھر وہ ہمارے لیڈر عمران خان کی بیوی بن سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو پہلا آپریشن تو ان مفتی صاحب کا ہونا چاہیے نا۔ لیکن اللہ تعالی ہم مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ اصل میں بابا جی قائد اعظم ہے ہی ایسا کہ جس کو آپ قائد اعظم دکھاؤ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یاد ہوتا ہے تو بس یہی یاد ہوتا ہے، قائد اعظم قائد اعظم۔ وہ لوگوں کا حال یہ ہے، وہ جیسے وہ کہتی ہے نا، ڈفلی والے ڈفلی وجا، میں ناچوں تو نچا، ہیں ڈفلی والے، وہ ڈفلی یا ڈبی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تو ڈفلی والے ڈفلی بجا، میں ناچوں تو نچا۔ ہم پیسے دیکھتے ہیں تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں، کہاں 235 نمبر آیت یاد آنی تھی۔ یاد آ بھی جائے تو جناب فی الحال تو جناب گرم گرم ہیں جی، مجھے تو نوٹوں کے رنگ بھی نہیں یاد ہیں، 100 والے کا کیا رنگ ہے، تو 1000 والے کا کیا رنگ ہے، اور وہ 5000 والے کا پتہ نہیں کیا رنگ ہے۔ تو جب یہ نوٹ رنگا رنگ نوٹ بندہ دیکھتا ہے نا تو سارا کچھ بھول جاتا ہے، بھول بھی یاد بھی ہو تو بندہ کہتا ہے پرے کرو، فی الحال تو قائد اعظم سے اپنی جیب بھرو۔ تو اس لیے بشرا کا اور ہمارے لیڈر کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میں پہلے کیا بتا گیا، بڑے لوگ کرتے ہی ڈسپوزیبل شادیاں ہیں۔ اب یہ ہوگا کہ اچھا 235 نمبر آیا تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا جی، چلو بشرا تو اپنے گھر جا، بس بہت ہو گیا۔ تو اس کا امکان بھی رکھو، یا بشرا کہے کہ او ہو 235 نمبر آیا تھی، مجھے تو مفتی سعید نے بتایا نہیں، چلو عمران خان بس بہت ہو گیا، آئم جا رہی ہے، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ فی امان اللہ۔ تو عدت کے دوران نکاح تو دور کی بات، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے اللہ کے بندے، کل کو بچہ پیدا ہو جائے ہے تو مشکل، لیکن چلو چمتکار ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ ہماری سابق خاتون اول بشرا کا ہو جاتا ہے بچہ پیدا، اب کیا کہیں گے، وہ خاور کا بچہ ہے یا عمران کا بچہ ہے؟ اب اس پر لڑائی ہوگی، سائنس سے پھر شاید مدد لیں گے کہ اس کا وہ کروائیں گے میڈیکل، کہ دیکھیں گے کہ وہ کس کا نطفہ ہے۔ تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندو خیال کیا کرو، دوران عدت نکاح تو بعد کی بات ہے، قرآن نے پیغام دینے سے منع کیا۔ اور جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے نا تو وہ میاں بیوی کے رشتے میں ایک دراڑ پڑتی ہے، دراڑ، جب آپ رجوع کر لیں گے دراڑ بند ہو گئی، بس ختم شد۔ 3 حیض کے اندر ایک بندہ طلاق رجی میں اپنی بیوی سے رجوع کا حق رکھتا ہے، تو طلاق وہ ہے ہی پچھلے کی بیوی۔ ہو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے جی۔ اور اگر ہمارے لیڈر عمران خان نیازی صاحب اور خاتون اول بی بی بشرا مانیکا نے مفتی سعید صاحب سے یا نکاح پڑھانے والے سے حقیقت کو چھپایا تو پھر یہ دونوں مجرم ہیں۔